بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین وصلی اللہ علی محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین الذین عذب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا لا سیما بقیت اللہ العظم فی الارضین روحی وارواح العالمین لمقدم ترابہ الفدا ولعنت الدائمت الابدیہ علی اعدائہم ملعونین من الان الى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن الناس من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ واللہ رؤوف بالعباد درود بر محمد و آل محمد مسجد النبی صحابہ کی محفل کائنات کی کل رحمت نے اپنے پاک صحاب کے پاک چہروں کی طرف دیکھ کر فرمایا جو بندہ مجھ نبی پہ اور میری آل پہ درود بھیجے وہ بندہ مجھ نبی پہ اور میری آل پہ کوئی احسان نہیں کرتا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ درود آپ پہ اور آپ کی آل پہ احسان بھی آپ پہ نہیں پھر وہ بندہ کرتا کیا ہے؟ فرمایا جو ہم پہ درود بھیجے وہ حقیقت میں اپنی ماں کی طہارت کی گواہی دیتا ہے۔ اونچی آواز میں درود بھیجیے آل محمد کی ذات پہ۔ دعا ہے خالق محمد و آل محمد کا صدقہ میں حقیر گناہگار ناچیز کا پڑھنا عظیم عزاداروں کا سننا پردے میں ہماری ماں اور بہنوں کا پیدل چل کر آنا ہمارے بھائی کا اس صفحے عزا کا بچھانا پاک سیدہ اپنی پاک بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے۔ بھائی ذیشان عباس اور ان کے ساتھی ریان عباس ملک آصف پیر مرشد سید کامران حیدر بھائی حسنین صاحب اور جتنے ماتمی عزادار ذکر شبیر میں اپنا حصہ ڈالتے ہیں حسین کی مار رزق وسیع اور عزت وسیع نصیب فرمائے۔ جن مومنین میں حقیر گناہگار ناچیز کے ذمہ دعائیں لگائیں خالق ہر مومن کی ہر حاجت کو پورا فرمائے۔ حاضرین میں غائبین میں اگر کوئی مومن مریض ہے بیمار کربلا کا صدقہ خالق ہر مریض مومن کو شفائے کلی نصیب فرمائے۔ اگر کوئی مومن بے اولاد ہے پاک شبیر کی پاک اولاد کا صدقہ خالق ہر غریب امیر کی بیٹی کے گھر کو آباد شاد فرمائے۔ یہاں سے لے کر آخری عزادار تک میری وصیت سمجھو نصیحت سمجھو التماس سمجھو جب بھی ذکر شبیر کے لیے چل کر آیا کرو حسین سے کچھ مانگا کرو تیرے اور میرے سوال کرنے میں دیر ہو سکتی ہے حسین کی عطا میں کوئی تاخیر نہیں۔ آمین ضرور کہنا خالق ہم گناہگاروں کو کربلا معلیٰ کی زواری نصیب فرما۔ سرکار ولی اللہ سر امام زمان کے ظہور میں تاجیل فرما۔ جتنے مومنین اس دنیا کو چھوڑ کے جا چکے خالق ان کو شفاعت بی بی دو عالم نصیب فرما۔ دعا کی قبولیت کے لیے اونچی آواز میں درود بھیجیے آل محمد کی ذات پہ۔ جو مومن جتنی جلدی کربلا جانا چاہتے ہیں اتنی اونچی آواز میں درود بھیجیے آل محمد کی ذات پہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اجازت ذکر پاک شبیر شروع کیا جائے۔ رسول کی بیٹی نہ ہاتھوں کو کسی کا محتاج نہ کرے۔ ملک عراق کون سا ملک جی؟ ملک عراق شہر کوفہ۔ شہر کوفہ میں پھر مقام ہے مسجد کوفہ۔ یہاں سے لے کر آخری عزادار تک زبان ضرور تائید فرمانا۔ جس نے نجف کے والی کی در کو دیکھا ہے وہ تائید ضرور کرے۔ زہر جب مسجد کوفہ کے اندر جائے جناب پیر مرشد بھائی کامران عباسی صاحب رسول کی بیٹی آپ کی زندگیاں دراز فرمائے۔ زوار بھی میری مجلس میں تشریف فرمائے اور بھی کافی زوار ہیں۔ زوار کم از کم دعا ضرور کرے۔ زہر جب مسجد کوفہ کے اندر جائے قافلہ سالار حکم دیتا رک یہاں 2 رکعت نماز پڑھ۔ کہتے ہیں کس کی؟ کہتے ہیں یہاں پہ اللہ کے نبی حضرت آدم کی توبہ قبول ہوئی۔ حسین کی ماں عزت عطا فرمائے رسول کی بیٹی یہ نہ ہاتھوں کو کسی کا محتاج نہ کرے۔ زہر پھر 2 قدم چلے اس ممبر جتنا فاصلہ ہے قافلہ سالار کہتے ہیں یہاں بھی 2 رکعت نماز پڑھ۔ کہتے ہیں کس کی؟ کہتے ہیں یہاں پہ اللہ کے نبی حضرت نوح کی کشتی کو کنارہ ملا۔ زہر پھر 2 قدم چلے قافلہ سالار کہتے ہیں یہاں بھی 2 رکعت نماز پڑھ۔ کہتے ہیں کس کی؟ کہتے ہیں یہاں پہ اللہ کے نبی حضرت یونس کو مچھلی نے اپنے پیٹ سے بہر نکالا۔ یہاں سے لے کر آخری عزادار تک حسین کی ماں عزت عطا فرمائے۔ مسجد کوفہ ہے مقام شہادت علی ابن ابی طالب۔ مسجد کوفہ وہ مقام ہے
جہاں سے زہری طور پہ شیعوں کا پیر دنیا چھوڑ کے گیا ہے، وہاں ذات جلی کسی نبی کی توبہ قبول کرواتا ہے، کسی نبی کی کشتی کو کنارہ ملتا ہے، کسی نبی کو مچھلی اپنے پیٹ سے بہہ نکالتی ہے، اور جہاں پہ علی کا ظہور ہو پہلے اللہ گھر نبیوں سے بنواتا ہے، پھر انسانیت کے سر جھکا دیتا۔ اللہ سلامت رکھے، حسین کی ماں عزت عطا فرمائے۔ ایسے نہیں تعداد کافی ہے، علی کا نام بلند ہے، اگر لفظ میرے ہو پھر آپ دعا نہ کرنا۔ نبیوں کے سلطان نے صحابہ کی موجودگی میں فرمایا تھا، امتحنوا اولادکم بحب علی ابن ابی طالب، اپنی اولاد کا امتحان لو علی کی محبت کے ساتھ۔ اگر بچہ علی علی کرے پھر بچے کی ماں کا شکریہ ادا کیا کرو۔ علی کا نام ایسے نہیں ہے، علی کا نام حلالی حرامی کی پہچان ہے، علی کا نام مومن منافق کی پہچان ہے۔ پھر نام علی تب سے ہے جب سے ذات جلی کا نام ہے، یہاں سے لے کر آخری ازادار تک میں اپنی حقیقت بتانے لگا ہوں۔ جس کا عقیدہ میرے ساتھ ملے وہ کشتی ولایت پہ سوار ہو، نجف کے والی کو آؤ مل کر سلام کرے۔ میں تو اس وقت بھی علی کا نام لیتا تھا جب مجھے اپنا نام بھی نہیں آتا تھا۔ یہاں سے لے کر آخری ازادار تک سینے کی طاقت لگاتے ہوئے دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری۔ اللہ سلامت رکھے، حسین کی ماں عزت عطا فرمائے۔ رسول کی بیٹی ان ہاتھوں کو کسی کا محتاج نہ کرے۔ اسی مسجد کوفہ میں ایک مقام ہے منبر مسجد کوفہ۔ مسجد کوفہ کے منبر پہ وہ ہستی اگر بستر نبی پہ سوئے تو ذات جلی اعلان کرے، بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ کچھ بندے ایسے ہیں جو سوتے بستر نبی پہ ہیں، مرضی مجھ اللہ کی خرید لیتے۔ اتنی خاموشی اچھی نہیں ہے، میں شان امیر کائنات پیش کر رہا ہوں۔ مسجد کوفہ کے منبر پہ وہ ہستی جس کا نکاح عرش معلیٰ پہ ہو، مسجد کوفہ کے منبر پہ وہ ہستی اگر خانہ کعبہ میں اس کا ظہور ہو، محمد مصطفیٰ اپنے ہاتھوں پہ اٹھائے جس کی پہلی زواری محمد مصطفیٰ کا چہرہ ہو، امیر کائنات پہلی ملاقات میں کہے، یا رسول اللہ اگر آپ کہیں تورات سناؤ، اگر آپ کہیں انجیل سناؤ، اگر آپ کہیں زبور سناؤ، اگر آپ حکم کریں علی قرآن سنائے، فقط علی قرآن نہیں سنائے گا۔ اگر میرے علی کے لیے مسند قضاوت بچھا دی جائے، میں عمران کے بیٹے کو اس مسند قضاوت پہ بٹھا دیا جائے، اہل تورات کو، اہل انجیل کو، اہل زبور کو، اہل قرآن کو میرے سامنے بٹھا دیا جائے، اگر وہ مجھ سے تورات کا سوال کرے علی تورات سے جواب دے، اگر زبور والے زبور کا پوچھے علی زبور سے جواب دے، اگر انجیل والے انجیل سے پوچھے علی انجیل سے جواب دے، اگر اہل قرآن علی سے قرآن کے بارے میں پوچھے ہوئے علی قرآن سے جواب دے گا۔ فقط یہاں تک بات محدود نہیں رہے گی، اہل تورات نہیں، اہل انجیل نہیں، اہل زبور نہیں، اہل قرآن نہیں، یہ کتابیں بھی گواہی دے گی جو علی کہہ رہا ہے وہی حق ہے۔ اللہ سلامت رکھے، حسین کی ماں عزت عطا فرمائے۔ پھر بھی یہاں سے لے کر آخری ازادار تک میں نے پہلے بھی بات کہی ہے، علی تیرے اور میرے نام لینے کا محتاج نہیں ہے۔ ذات جلی نے جب عرش معلیٰ پہ ارواح عالمین کو خلق کیا تو ذات جلی نے پہلا ڈائریکٹ خطاب اپنی مخلوقات سے کیا تو اللہ نے فرمایا، انی کنتو کنزن مخفیہ فاحببت ان اعرفا فخلقت مخلوقا کنت محمودا فخلقت محمدا کنت اعلیٰ فخلقت علیہ کنت فطر السماوات والارض فخلقت فاطمہ کنت محسنہ فخلقت حسنہ کنت قدیم اللسان فخلقت حسینہ۔ ہندوستان کے شہر ہے انہوں نے اس حدیث قدسی کا ترجمہ کیا ہے، جو بندہ علی کا نام لینا جانتا ہے، جس کو اللہ نے زبان عطا کی ہے، میں ذکر اس بادشاہ کا کر رہا ہوں جس کا نام سن
سن کر اللہ گنگوں کو بھی زبان عطا کرتا ہے۔ میرے سامنے تو علی کے نام لینے والے بیٹھے ہیں۔ شاعر نے حدیث قدسی کا 4 مصروں میں ترجمہ کیا ہے۔ شاعر کہتا ہے نہ انوار کے کلزم تھے، نہ مٹی کے وہ بھر تھے، نہ مسجود کو سجدے تھے، نہ ہی سجدوں میں یہ سر تھے، نہ توحید کے رہبر، نہ رسالت کے مخبر تھے، نہ آنکھ نہ پردہ، نہ وہ پردے میں خفی تھا، اس وقت بھی موجود میرا مولا علی۔ اللہ سلامت رکھے، حسین کی ماں عزت عطا فرمائے، رسول کی بیٹی یہ نہ ہاتھوں کو کسی کا محتاج نہ کرے۔ مسجد کوفہ کے منبر پہ وہ ہستی جس کے بارے میں مصطفیٰ فرمائے لو اجتمع الناس علی حب علی ابن ابی طالب لما خلق اللہ النار، دنیا علی کی محبت پہ جمع ہو جاتی، میں اللہ کبھی جہنم کو پیدا نہ کرتا۔ مسجد کوفہ کے منبر پہ وہ ہستی جس کے بارے میں مصطفیٰ فرمائے لا یجوز عہد الصراط الا من کتب له ولی الجواز، پھلے صراط سے اس وقت تک کوئی بندہ گزر نہیں سکتا جب تک علی کے ہاتھ کا لکھا ہوا نہ ہو۔ تو میرے ساتھ سفر کر رہے ہیں، بات ان کے لیے ہے۔ مسجد کوفہ کے منبر پہ وہ ہستی سرکار رسالت مآب صحابہ کی موجودگی میں مسجد نبوی میں نماز پڑھا رہے تھے، اتنے میں ایک سیل آیا، اس نے مسجد نبوی کے دروازے پہ صدا دی ہے کوئی جو مجھے اللہ کے نام پہ خیرات دے۔ نمازی نماز پڑھتے رہے، سیل نے دوسری صدا دی ہے کوئی جو مجھے محمد مصطفیٰ کے نام پہ خیرات دے۔ نمازی نماز پڑھتے رہے، سیل نے جب تیسرا سوال کیا اپنا منہ آسمان کی طرف کیا، سیل کا انداز بدل چکا تھا۔ کہا بار الہ تیری سب سے بڑی مسجد مسجد النبی ہے اور سب سے بڑے نمازی کا نام محمد مصطفیٰ ہے، میں یہاں سے خالی دامن واپس جا رہا ہوں۔ سیل کا اتنا کہنا تھا، اتنے میں رکوع کی حالت میں ایک ہاتھ اٹھا، سیل نے انگوٹھی اتاری، جیسے سیل نے انگوٹھی اتاری ادھر جبرائیل امین نے عرش معلیٰ کو چھوڑا، عرش کو چھوڑنے کے بعد قلب نبی پہ نازل ہوا، فرمایا میرا حبیب اللہ کہہ رہا ہے انما ولیکم اللہ و رسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ۔ اللہ کہہ رہا ہے پہلا ولی میں ہوں، دوسرا تم محمد مصطفیٰ ہے، تیسرا وہ ہے جو حالت رکوع میں زکات دیتا ہے۔ اللہ سلامت رکھے، حسین کی ماں عزت عطا فرمائے، اللہ ان ہاتھوں کو کسی کا محتاج نہ کرے۔ مسجد کوفہ کے منبر پہ وہ ہستی، اس سے بڑا عالم کوئی نہیں، لفظ میرے نہیں، سرکار رسالت مآب کے ہیں۔ فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر، علی اس کا دروازہ۔ یہاں سے لے کر آخری عزادار تک، ربیع الاول کا مہینہ قریب، منبر مظلوم کربلا پہ کہہ رہا ہوں، یہ شعر آپ نے اس انداز میں اگر پہلی دفعہ سنا پھر دعا اتنی کرنا جتنی نوکر کی بنتی ہے، بالخصوص پردے میں میری مائیں اور بہنیں میرے حق میں دعا کیجئے گا۔ یہاں سے لے کر آخری عزادار تک جب تک آپ میرے ساتھ حدیث کا ترجمہ نہیں دہرائیں گے میں شعر نہیں کہوں گا، شعر تمہارے دل میں بھی ہے۔ مصطفیٰ نے فرمایا میں علم کا شہر، علی اس کا دروازہ، میں علم کا شہر، علی اس کا دروازہ۔ پھر کہنا چاہتا ہوں میں علم کا شہر، علی اس کا دروازہ۔ شعر اہل سنت بھائی ٹی وی پہ چلے گا ربیع الاول کے مہینے میں۔ شعر کیا ہے؟ شاہ مدینہ یثرب کے والی، سارے نبی تیرے در کے سوالی۔ جو بندے میری بات تک پہنچ چکے ہیں اللہ اسی بات پہ آپ کو نجف کے والی کی دہلیز چومنے کی توفیق دے۔ میں شعر پھر کہنا چاہتا ہوں، شاہ مدینہ یثرب کے والی، سارے نبی تیرے در کے سوالی، در ہے علی ابن ابی طالب، خود ملا نبیوں کو علی کے در پہ کھڑا کر دیتا ہے، اگر مومن مانگے پھر کافر کہے گا۔ اللہ سلامت رکھے، حسین کی ماں عزت عطا فرمائے۔ مسجد کوفہ کے منبر پہ وہ ہستی، اس سے بڑا عالم کوئی نہیں، اس سے بڑا سخی کوئی نہیں، لفظ میرے نہیں۔ مسجد نبوی کے منبر پہ چھٹے بادشاہ تشریف فرما، ایک بندہ آیا، کہا بیٹے مصطفیٰ کے حاتم تائی بڑا سخی تھا۔ کون جی؟ حاتم تائی بڑا سخی تھا۔ امام نے پوچھا کتنا سخی؟ کہا مولا اس کے 40 دروازے تھے، سیل پہلے دروازے پہ جاتا، حاتم تائی اسے دیتا، سیل دوسرے دروازے پہ جاتا،
हातम ताई उसे देता। सैल तीसरे दरवाजे पे, हातम ताई उसे देता। जब 40वें दरवाजे पे पहुंचता, सैल के पास इतना माल जमा हो जाता था, वो खुद बांटना शुरू कर देता। इमाम मुस्कुराए, फरमाया उससे बड़ा कंजूस कोई नहीं था। तू हातम ताई की सखावत बयान कर रहा है या कंजूसी बयान कर रहा है? उसने कहा मौला वो कैसे? इमाम ने फरमाया जो सैल को बार बार सवाल पे मजबूर करता था। सखी है मेरा दादा अली जो पहले सवाल पे इतना अता करता है, फिर किसी और दर पे जाने की जरूरत। अल्लाह सलामत रखे, हुसैन की माँ इज्जत अता फरमाए। रसूल की बेटी आपको किसी का मोहताज ना करे। मस्जिद कूफा के मिंबर पे वो हस्ती जिससे बड़ा सखी कोई नहीं, जिससे बड़ा शुजा कोई नहीं। जंग अपने शबाब पे, मैं शाह नजफ की फजीलत में चंद बातें आपको सुनाना चाहता हूँ। जंग अपने शबाब पे अमीर कायनात की जिंदगी में, शाह नजफ की ज़ात में चंद चीज़ें नहीं थी। तवज्जो चाहता हूँ आप तवज्जो मेरी तरफ रखिएगा। फ्रंट चीज़, फ्रंट सीट हुसैन की माँ इज्जत अता फरमाए। अल्लाह आपकी जवानियाँ सलामत रखे। हैदरी, अल्लाह आपको करबला की सवारी नसीब फरमाए। अमीर कायनात जंग अपने शबाब पे, अमीर कायनात की जिंदगी में चंद चीजें थी नहीं। परेशान नहीं होना, मैं जो लफ्ज कह रहा हूँ अपने लफ्जों का ज़ामिन हूँ। अली की जिंदगी में चंद चीजें थी नहीं। एक किसी ने सवाल किया, अली ने किसी को ना नहीं की। अमीर कायनात के जो आगे भागा, अली उसके पीछे नहीं भागे। जितनी भी जंगें हुई, अमीर कायनात ने जंग में हमले में पहल नहीं की। जंग थी अपने शबाब पे। एक काफर अमीर कायनात के सामने आया, जैसे अली के सामने आया। हस्ब साबक इमरान के बेटे ने कहा पहले तू हमला कर। अल्लाह सलामत रखे, फरमाया पहले तू हमला कर। इसने हमला किया, इसकी तलवार टूटी। जैसे तलवार टूटी, काफर था, बड़ा चालाक था, कहता है या अली सुना है सखी बड़ा है। अल्लाह सलामत रखे, हुसैन की माँ इज्जत अता फरमाए। कहता है या अली सुना है आप सखी बड़े हैं। अमीर कायनात ने कहा तू अपना सवाल कर। तुमने दाद देने के लिए सोचा, नजफ के वाली ने सोचा नहीं। अपनी तलवार जैसे काफर को दी। कई बंदे नबी के पास बैठे थे, कहा या रसूल अल्लाह आप अली की तारीफें करते हैं। जंग के कानून में से है कि बंदा अपना हथियार, अपनी तलवार कभी दुश्मन को ना दे। अली ने नाउज़ुबिल्लाह सबसे बड़ी गलती की है जो अपनी तलवार काफर को दी है। सुल्तानुल अंबिया मुस्कुरा कर कहते हैं खामोश, जो वहां है वो तुमसे बेहतर जानता है। अल्लाह सलामत रखे, हुसैन की माँ इज्जत अता फरमाए। फरमाया जो वहां है वो तुमसे बेहतर जानता है। एक शेर सुनाना चाहता हूँ, पहले शेर की तरह ये शेर भी हर बंदे को याद जिसने स्कूल की दीवार को देखा है, नहीं तो सुबह जाकर देख लेना। स्कूल के दरो दीवार पे ये शेर दर्ज है। शेर अलामा इकबाल का है, मगर मैं मिंबरे हुसैन पे शान अमीर अल मोमिनीन में कहना चाहता हूँ, अगर ये शेर किसी और जगह के लिए इकबाल ने कहा होता, मेरी जिंदगी में आप मुझे कहें कि आपने मिंबरे हुसैन पे 16 सफर के दिन चनियोट में इस शेर की तस्बीह गलत की है। अगर दुआ हक बने फिर इतनी करना जितनी बनती है। जब अमीर कायनात ने अपनी तलवार काफर को दी, इकबाल की रूह वहां मौजूद थी, इकबाल की निगाहें देख रही थी। इकबाल ने कहा काफर हो तो शमशीर पे करता है भरोसा, मोमन हो तो बेतैग भी लड़ता है सिवाय। अल्लाह सलामत रखे, हुसैन की माँ इज्जत अता फरमाए। रसूल की बेटी आपको किसी का मोहताज ना करे, हुसैन की माँ इज्जत अता फरमाए। मस्जिद कूफा के मिंबर पे वो हस्ती, खैबर का 40वां दिन, मुस्तफ़ा ने ऐलान किया कल अल्लाह मुझसे अता करूंगा जो मर्द हुआ, जो कर्रार हुआ, जो गैर फर्रार हुआ, जो जवान मेरी मजलिस में तशरीफ फरमा है, जो बंदा जनाब सैयदा से मदद का कायला है। बात उस बंदे की नजर करना चाहता हूँ। या रसूल अल्लाह आपने ऐलान किया कल अल्लाह मुझसे अता करूंगा जो मर्द हुआ, जो पहले थे क्या वो औरतें थी? कई बंदे मेरी बात तक पहुंचे हैं, कोई बात नहीं। कहा कल अल्लाह मुझसे अता करूंगा जो मर्द हुआ, जो कर्रार हुआ,
جو غیر فرار ہوا شاہ نجف جیسے خیبر میں پہنچے، لفظ میرے نہیں ملک ساجد رکن والے کے ہیں، اللہ انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے۔ آگے آگے کمبر جناب سلیمان، جیسے آگے چلے ترتیب یوں ہوتی ہے، آپ جوتے وہاں اتار کے آتے ہیں، یعنی پتہ چلتا ہے جہاں کچھ بندے بیٹھے ہیں، جیسے مسجد کے دروازے پہ جوتوں کا رش ہوتا ہے، جیسے امیر کائنات آگے چلے خیبر کے دروازے کی طرف جانا شروع کیا، کمبر مسکرا کر علی کی جانب دیکھ کر کہتا ہے یا علی، یہ جو جوتوں کا رش ہے بندے نماز پڑھنے نہیں گئے، یہ جوتے مرحب کے خوف سے یہاں چھوڑ کے بھاگ گئے ہیں۔ اللہ سلامت رکھے، حسین کی ماں عزت عطا فرمائے۔ جیسے امیر کائنات پہاڑ کی بلندی پہ پہنچے، شاہ نجف نے جو پہلا کام کیا اپنے ید اللہ ہاتھوں سے پتھر میں علم لگایا، جیسے پتھر میں علم لگایا ایک نجومی مرحب کے پاس بیٹھا تھا، یہ دوڑتا ہوا مرحب کے پاس گیا، کہتا مرحب گھبرانے والی بات نہیں، یہ جو ہستی پتھر میں علم لگا رہی ہے نہ ان ہاتھوں کا کمال ہے نہ اس ہستی کا کمال ہے، میں علم نجوم کو جانتا ہوں، جب بھی ستارہ سہیل برج جوزا میں داخل ہو اللہ پوری کائنات کو نرم کرتا ہے۔ جب یہ ہستی پتھر میں علم لگا رہی تھی اس وقت ستارہ سہیل برج جوزا میں داخل ہوا ہے، نہ ان ہاتھوں کا کمال ہے نہ اس ہستی کا کمال ہے۔ امیر کائنات نے پہاڑ کی بلندی پہ نجومی کی بیٹھ کے بات سنی، شاہ نجف نے اپنے ید اللہ ہاتھوں سے پتھر سے علم نکالا، پھر لگایا، پھر نکالا، پھر لگایا، پھر نکالا، پھر لگایا، پھر نکالا، پھر لگایا۔ جب شاہ نجف نے 5 دفعہ اس بات کا تکرار کیا، یہی نجومی دوڑتا ہوا مرحب کے پاس گیا، کہتا ہے مرحب حالات بدل چکے ہیں، یہ جو ہستی جب بھی پتھر میں علم لگانے کا ارادہ رکھتی ہے ستارہ سہیل برج جوزا میں داخل ہوتا ہے، 2 ہی باتیں ہیں، یا یہ مظہر العجائب ہے یا نظام کائنات علی ابن ابی طالب کے ہاتھ میں۔ اللہ سلامت رکھے، حسین کی ماں عزت عطا فرمائے۔ مسجد کوفہ کے منبر پہ وہ ہستی، بھائی جان آخری بات فضیلت کی، منبر آپ کے حوالے، جو خود نبی جیسا، اس کے بیٹے نبی جیسے، اس کا بولنا نبی جیسا، اس کا چلنا محمد مصطفیٰ جیسا۔ چھٹے بادشاہ مسجد نبی کے منبر پہ تشریف فرما تھے، امام نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اولنا محمد آخرنا محمد اوسطنا محمد کلنا محمد، ہمارا پہلا بھی محمد، ہمارا آخری بھی محمد، ہمارا درمیان والا بھی محمد، ہم سارے کے سارے محمد۔ امام نے جب یہ فرمان پیش کیا بندے نے 2 سوال کیے، فرمایا مولا یہ آپ کے نانا کا فرمان ہے؟ امام نے فرمایا ہاں میرے نانا کا فرمان ہے۔ فرمایا اگر آپ کے نانا کا فرمان ہے، اگر سارے محمد، آپ کے نانا نے یہ کیوں نہیں کہا کہ ہم سارے کے سارے علی ہیں؟ امام مسکرا کر کہتے ہیں ایک قدیر والا برداشت نہیں ہوا، اگر نبی کہہ دیتا سارے علی ہے زمانہ جل کے نہ راکھ ہو جاتا۔ اللہ سلامت رکھے، حسین کی ماں عزت عطا فرمائے۔ دوسرا سوال، فرمایا اگر سارے محمد پھر یہ بدلتے ہوئے نام کیوں؟ سجاد و باقر کیوں؟ محمد تقی علی نقی حسن عسکری کا ہو؟ یہاں سے لے کر آخری عزادار تک جب بندے نے یہ سوال کیا، امام نے بندے کو اپنے مقام سے کھڑے ہونے کا اشارہ کیا، بندہ اپنے مقام سے کھڑا ہوا۔ امام نے پوچھا تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ کہتا ہے مولا قرآن ہے۔ امام نے فرمایا اسے کھول، اب کیا ہے؟ کہتا ہے مولا سورہ یاسین ہے۔ امام نے فرمایا پھر بند کر، اب کیا ہے؟ کہتا ہے مولا قرآن ہے۔ امام نے فرمایا پھر کھول، اب کیا ہے؟ کہتا ہے مولا سورہ مزمل ہے۔ امام نے فرمایا پھر بند کر، اب کیا ہے؟ کہتا ہے مولا قرآن ہے۔ امام نے فرمایا پھر کھول، اب کیا ہے؟ کہتا ہے مولا سورہ مدثر ہے۔ امام نے فرمایا عقل سے کام لے، جو میرے نانا نے فرمایا ہے کہ ہم سارے کے سارے محمد ہیں، ہماری مثال بھی اسی قرآن کی طرح ہے، اگر اکٹھا ہو تو قرآن کہتا ہے، اگر کھولے کبھی یاسین کبھی مزمل کبھی مدثر، ہم آل محمد بھی ایسے ہیں، اگر اکٹھے ہو تو سارے محمد ہیں، اگر جدا کیا جائے کبھی علی نظر آتا ہے، کبھی حسن نظر آتا ہے، کبھی حسین ابن علی۔
اتنے بڑے فضائل کا مالک علی سوال کرتی رہی علی کی بیٹی آپ کی ہے میرے حصے کی خیرات ہے، فقط ایک جملہ کہنا ہے، میرا نام اس لسٹ میں چلا جائے جو شام کی ملکہ کے پاس جانی ہے۔ مومن سجدہ کرے۔ بتانا چاہتا ہوں یہاں سے لے کر آخری عزادار تک مومن تمہارے آنسو کی کتنی قیمت ہے۔ نمازی نماز پڑھے، فرشتے اس کی بارگاہ میں تیری عبادت لے کر جاتے ہیں۔ حاجی اللہ کے گھر کا حج کرے، فرشتے لے کر اس کی بارگاہ میں جاتے ہیں۔ روزہ دار روزہ رکھے، جتنی بھی عبادتیں ہیں عابد عبادت کرے، فرشتے لے کر اس کی بارگاہ میں جاتے ہیں۔ پتہ نہیں کتنا قیمتی آنسو ہے عزادار تیرا، جس کو لینے کے لیے جنت البقیع سے حسین کی ماں، اور اللہ تمہارا پرسہ قبول کرے، حسین کی ماں دنیا کا کوئی غم نہ دے۔ فقط ایک جملہ کہنا ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ یہاں سے لے کر آخری عزادار تک اگر میری بات پہ رونا نہ آئے، میری بات پہ آپ ہائے نہ کر سکے، مجھے کوئی ارمان نہیں، مجھے میرے حصے کی خیرات مل گئی۔ میری مائیں اور بہنیں یہ بندھے ہوئے ہاتھ ہیں، عزادار جب گھر جائے اپنی ماں اور بہن بیٹی کے سر پہ چادر دیکھنا، اس وقت علم کے نیچے چلے جانا، ایک دفعہ کہنا علی کی بیٹی تیرا شکریہ، تیری اپنے سر پہ چادر نہیں میری ماں اور بہن کے سر پہ چادر ہے، آئے اتنی کرنا شام کی ملکہ تیرے اور میرے حق میں دعا کر کے جائے۔ چادر بی بی عالیہ کی پورے پونے 2 سال کبھی کسی کے ہاتھ میں کبھی کسی کے ہاتھ میں، جو نجف کی طرف منہ کر کے کہتی تھی بابا تمہارا دین بچ گیا ہے، میں زینب کا سر ننگا